اسراف پر اور فضول خرچی پر مال لگانے کی اجازت نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال خرچ کر دینا، اس کو اسراف کہتے ہیں، منع کیا کہ اسراف نہ کرو۔ 5 روپے کا کام ہے اور 50 روپے لگا دیا، وہ 5 روپے میں بھی ہو جاتا تھا۔ مولانا شہید خان صاحب ہمارے بزرگ تھے، مدینہ لیتے تھے، تو ہمارا جماعت میں ہم تھے، لمبا وقت تھا ہمارا، تو ساتھ حاجی، حج کے زمانے میں حاجی آتے تھے، مولانا حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، تو مجھے کہا کہ چلو بازار میں سامان لے آئیں، تو سامان لینے کے لیے وہ پاؤڈر جسے چائے بناتے ہیں، دودھ کا پاؤڈر، تو 2 قسم تھے، ایک پیکٹ 1 ریال کا، ایک پیکٹ 1.25 ریال کا۔ مولانا نے کہا 1.25 ریال کا جو پیکٹ تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جلدی پگھل جائے گا چائے ڈالتے ہی، اور جو 1 ریال والا تھا وہ جلدی نہیں پگھلے گا۔ مولانا نے کہا کہ 1.25 ریال والا کا پیکٹ نہیں لینا ہے، 1 ریال والا لیں گے، اس کو چلائیں گے پگھل جائے گا، 1 پاؤ ریال کیوں زیادہ ڈال دیں۔ بزرگوں کے ساتھ رہنے سے یہ ملتا ہے کہ 1 ریال 1.25 ریال، 1 ریال میں اسراف نہیں ہے، 1.25 ریال میں اسراف ہے۔ یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا فضولیات میں۔ وہ ضروریات کے لیے دیا ہے یا خدمت کے لیے دیا ہے، مال سے اپنی ضرورت پوری کرو، راحت حاصل کرو، یا کسی کی خدمت کرو۔ مال میں اسراف، کہ اگر مال میں اسراف ہوا تو اس کی برکت اٹھ جائے گی، مال کی برکت اٹھ جائے گی، اور آدمی مال کا زیادہ محتاج ہوگا اسراف کرنے کی وجہ سے، کیونکہ 5 کی جگہ 50 خرچ کی ہے تو کمانا بھی اتنا ہی پڑے گا جتنا خرچ کر رہا ہے، تو کمائیوں میں وقت لگ جائے گا، جیسے آج ہو رہا ہے کہ کمائیوں میں وقت لگ جاتا ہے۔ اب دین سیکھنے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے وقت نہیں ہے، یہ اسراف کی نحوست ہے، یہ زندگیاں اسراف پر آ گئی۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی پر لے جاتی ہے، ایک بدی دوسری بدی پر لے جاتی ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ پر لے جاتا ہے۔ اسراف ہوا تو اسراف سے معاملہ آگے بھی جائے گا۔ اسراف میں تو یہ ہے کہ ضرورت تھوڑی تھی، پیسے زیادہ لگا دیے، لیکن جب یہ عادت پڑے گی تو بغیر ضرورت کے پیسے لگا دیں گے، بغیر ضرورت کے مال لگائیں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے، شو پر پیسے لگتے ہیں، اس کو تبذیر کہتے ہیں کہ بلا ضرورت مال خرچ کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس شو ہے، شوق ہے، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ یہ شیطانی، یہ روش شیطانی ہے، شیطان نے یہ راستہ سکھایا ہے کہ نبی جس طریقے سے جان مال لگانے کو کہے وہ نہیں، بلکہ اس کے مقابل کی چیز لائے۔ حدیثوں میں ہے کہ نبی تو کہیں کہ اسراف مت کرو، مال اور جان تقوی کے ساتھ خرچ کرو، اور شیطان کو اسراف پر ڈالے گا، تبذیر پر ڈالے گا، شوق پر، شو پر مال لگاؤ، تو یہ مالوں کے محتاج ہوں گے، کمائیوں کے محتاج ہوں گے، اب ان کے پاس دین والی بات نہیں رہے گی۔ یہی ہو گیا، یہ لائن شیطان نے کھولی ہے، اب وہ نبی کے طریقے پر نہیں رہیں گے۔ یہ بات شیطان نے کہی ہے کہ میں ان کو نبی کے طریقے سے ہٹاؤں گا کہ اپنی جان مال میں آزاد ہو جائیں گے، اب طریقے پر نہیں رہیں گے۔ تبلیغ کے اور دعوت کے جو اصول ہیں کہ بھائی اسراف سے بچو، سوال کرنے سے بچو، لالچ سے بچو، جان مال کو امانت سمجھو، یہ خالی 4 مہینے کے لیے اصول نہیں ہے کہ 4 مہینے میں اصولوں پر اور بات کہ نہیں، یہ تو ساری زندگی کے لیے، کہ جو اصول بنائے تھے ساری زندگی کے لیے، کہ اس سے زندگی دین پر آئے گی، جہالت سے نکل جائے گا، حقوق برباد کرنے سے بچ جائے گا، حقوق برباد کرنے سے بچ جائے گا، کسی کا حق دبایا ہے تو دے دے گا، کیونکہ خوف پیدا ہوا ہے تو دبایا ہوا حق دے دے گا۔ ہاں، اس کی مثالیں ہو گئی کہ اب ڈر پیدا ہو گیا۔ ہم سے آ کر مسئلہ پوچھتے تھے کہ میں تو ریلوے میں، میری سروس تھی ریلوے کی، لوگوں سے رشوت کھائی ہے، اب 4 مہینے لگے، اندر نور پیدا ہوا تو وہ رشوت چھپ رہی ہے کہ میں نے لوگوں کی رشوت کھائی ہے، رشوت کا بندہ گناہ چھپتا ہے۔ تو پوچھتے میں کیا کروں کہ مسئلہ کھلا ہوا ہے، جس کی کھائی اس کو واپس کرو۔ ہاں، اور کیا ہے، یہی بات، واپس کرو۔ تو یہ پیدا ہوا کہ میں نے رشوت کھائی ہے، نہیں تو رشوت اچھی لگتی تھی، اب اندر چھپ رہی ہے کیونکہ ایمان بنا ہے۔ جب ایمان بنے گا تو گناہ چھپے گا، جیسے بدن سن ہو جاوے تو کوئی پن لگاوے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اس کا خون چالو ہو گیا اندر تو چھپے گا اندر۔ ایسا بھی ایمان کی وجہ سے اندر تازگی آئی ہے تو گناہ چھپیں گے۔ گناہ کی نشانی یہی ہے کہ گناہ وہ کیفیت ہے جو تجھے اندر چبھن پیدا کرے، اسی کو گناہ کہتے ہیں۔ تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ لوگ رشوتوں سے،
حرام کاروبار سے توبہ کر کے نکل رہے ہیں، حق پر ہدایت پر آ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ کام ہے، یہ ایک بنیادی کام ہے، اصلی کام، جیسے اصلی شہد، اصلی گھی، اصلی دودھ، یہ اصلی ہے، نبوت والا کام، سادہ، ہر مسلمان کر سکتا ہے، غریب بھی مالدار بھی، اور ہر حال میں کر سکتا ہے، ہر جگہ کر سکتا ہے، ایسا آسان کام دیا ہے۔ اور فائدے اس کے یہ ہیں کہ آدمی ایمان والا بنے گا، اخلاص والا بنے گا، انصاف والا بنے گا، احسان کرنے والا بنے گا، توبہ کرنے والا بنے گا، اور اللہ سے قریب ہو جائے گا۔ یہی زندگی کا مقصد ہے کہ زندگی اللہ کو پہچان کر گزارے، تاکہ اللہ کا حق ادا کرے، پھر اللہ کے فرمانے سے اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے، تو زندگی رحمت ہو جائے گی۔ زندگی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے تو بندے بن کر رہو، آزاد نہ بنو، اللہ کے بندے بن کر کے رہو، اور آپس کے بھائی بن کر رہو، تاکہ آپس میں انصاف اور احسان کے ساتھ رہو۔ یہ مطلوب ہے۔ جب صحیح محنت ہوگی تو زندگی کی ساری خرابیاں اللہ دور کر دے گا، اور صحیح رخ زندگی کا آ جائے گا کہ اللہ کا تو بندہ ہے اور بندوں کا بھائی ہے۔ اس کو معاشرت کہتے ہیں کہ ہمارا رہن سہن صحیح ہو جائے گا۔ جتنا رہن سہن صحیح ہوگا اتنا دین پر چلنا آسان ہوگا۔ اس کام کی خوبی یہ ہے کہ زندگی کا رہن سہن بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ پہلے عبادت زندہ ہوگی، عبادت کے بعد دوسری چیزیں زندہ ہوگی اگر محنت جاری رہی تو۔ اس لیے اس محنت کو کرنا بھی ہے اور کرتے رہنا بھی ہے۔ یہ بہت نقصان کی بات ہے کہ ایک کام کو شروع کیا اور پھر چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ بھئی کیا نقصان دیکھا تو چھوڑ کے بیٹھ گئے؟ بلکہ چھوڑ کے بیٹھنا کیا، بلکہ جو حضرات واقف نہیں ہیں اپنی دعوت سے، اپنی محنت سے، اپنی خدمت سے ان کو بھی تیار کرو، تاکہ 100% مسلمان اپنی زندگی ذمہ داری کے ساتھ گزارے۔ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی، یہ قاعدہ ہے۔ اور اللہ کی مدد کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی کوئی کام نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنا یہ ساری مشکلوں کا علاج، اور اللہ اپنے دین کے بغیر راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے دین کی محنت کرنی ہے تاکہ زندگیوں میں دین آوے، دنیا میں دین آوے، ساری دنیا میں۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، جان مال اسی لیے دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو اچھی طرح سے سمجھیں اور سمجھ کر کے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں کہ مجھے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، کہ کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ اور دوسروں کو تیار کرنا، ہاں، اپنی زندگی میں دین لانا، دوسروں کی زندگی میں دین لاوے، اپنے گھروں میں دین لانا، دوسروں کے گھروں میں دین آوے، یہ بڑا انعام ہے۔ تو اس کے لیے ارادے کرو اور سمجھ کر کریں، تاکہ یہ چھوٹے نہیں۔ بے سمجھے کرے گا تو بے سمجھے چھوڑ بھی دے گا۔ ہاں، سمجھ کر کریں، اور اللہ سے دین کی سمجھ مانگیں کہ اللہ مجھے اپنے دین کی سمجھ دے۔ آپ بتاؤ اس کے لیے تیار ہیں نہیں سب؟ اپنے آپ کو تیار کریں اندر سے۔ ہاں، اور پھر زندگی کی ترتیب بنا کر موت تک چلنا ہے۔ پہلی منزل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ 4 مہینے اچھے سے اچھے لگ جائیں، پھر موت تک کرتے رہیں، دوسروں سے کرا